وزیر اعظم شہباز شریف شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ رحیم یار خان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ پی آئی اے کا اسلام آباد سے لندن کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ پہلی پرواز آئندہ سال 29 مارچ کو اڑان بھرے گی۔ ترجمان قومی ایئر لائن کے مطابق اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریشنل ہوں گی۔ پی آئی اے کی لندن کے لیے پرواز 6 سال کے طویل وقفے کے بعد روانہ کی جا رہی ہے۔ لندن پی آئی اے کا سب سے پہلا بین الاقوامی اور انتہائی پرکشش روٹ ہے۔ لاہور کے حلقہ این 130 سے نواز شریف کے الیکشن میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار۔ الیکشن ٹریبیونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نواز شریف کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج نے فیصلہ سنایا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے درخواست تکنیکی بنیادوں پر خارج کی۔ پراپرٹی فائلوں پر ہونے والا فراڈ روکنے کے لیے حکومت متحرک۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی خرید و فروخت کی قانونی حیثیت ریگولیٹری فریم ورک کا جائزہ لے گی۔ وزیر قانون و انصاف عاصم نصیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ ارکان میں چیئرمین ایف بی آر، سینئر صوبائی ممبرز بورڈ آف ریونیو، نیب نمائندہ، چیف کمشنر اسلام آباد شامل۔ کمیٹی 1 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ پاکستان فری لانسنگ کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت کا نوجوانوں کو ہنرمند بنانے پر فوکس ہے۔ نوجوان ہماری سب سے بڑی معاشی قوت بن سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا، ہمارا اصل مسئلہ نتائج کے حوالے سے نظم و ضبط کی کمی ہے۔ ہم 24 کروڑ آبادی پر مشتمل ایک قوم ہیں۔ سالانہ شرح نمو 2.5% ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے پائیدار معاشی بہتری کی طرف بڑھنا بہت ضروری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نوٹس نہ دکھائیں، انتخابات کرائیں۔ بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی کرانا جمہوریت پر شب خون ہے۔ ریفرینڈم کے بعد اسمبلیوں کے گھیراؤ کی تاریخ دی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی بڑی طاقت بن کر ابھرے گی۔ نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بے نقاب ہو چکا۔ 4000 یونین کونسلوں میں منڈی لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، بیرسٹر گوہر سمیت ملاقات کرنے والوں کو داغل ناکے پر روک لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ہر منگل یہاں آتا ہوں، مگر افسوس کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ حالات بدلنے کے لیے ملاقات کی بھیک مانگتا ہوں۔ 2025 گزر گیا، اب حالات بدلنے چاہیے۔ تحریک اپنی جگہ، لیکن مذاکرات بھی ہونے چاہیے۔ سال 2025 میں دشمن ملک کے ساتھ سیز فائر ہو گیا، لیکن ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہوا۔ افسوس کے ساتھ 2026 میں داخل ہو رہے ہیں، لگتا ہے یہ بھی سال سزاؤں کا ہوگا۔ بنگلہ دیش کی سیاست کا بڑا باب ہمیشہ کے لیے بند۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی۔ 80 سالہ خالدہ ضیاء کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھی۔ وہ دل جگر ذیابیطس کے عارضے میں مبتلا اور کافی عرصے سے اسپتال میں زیر علاج تھی۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق سابق وزیر اعظم کو لائف سپورٹ پر رکھا گیا تھا اور باقاعدگی سے ڈائلائسس کیا جا رہا تھا۔ ان کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ خالدہ ضیاء کو بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ 1991 سے 1996 اور 2001 سے 2006 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہی۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دور میں خالدہ ضیاء پر کرپشن کے مقدمات بنے، قید کی سزا ہوئی، انتخابی سیاست کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا۔ انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی بھی اجازت نہ ملی۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد خالدہ ضیاء جیل سے باہر آئی۔ روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر یوکرین کی جانب سے ڈرون حملے کی کوشش، ماسکو نے حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ہماری افواج جوابی کارروائی کے لیے اہداف کا انتخاب کر چکی ہیں۔ مزید کہا، کارروائی سے یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق اب مذاکرات کو شدید دھچکا لگا ہے، تاہم مذاکراتی عمل سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے روس کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا، ماسکو کیف پر حملوں کے لیے جواز پیدا اور مذاکرات کو سبوداش کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر سمیت عالمی رہنماؤں کی بھی حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا، امن کی کوششوں کے دوران اس طرح کا گھناؤنا اقدام
سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان روسی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا انہیں حملے کا سن کر بہت برا لگا۔ پاکستان نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد کر دیا۔ صومالیہ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے خطاب میں کہا پاکستان صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عثمان جدون نے مزید کہا اسرائیل فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ مستقل نائب مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ کوئٹہ اور گوادر سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں ابر رحمت برس پڑی۔ آج سے 2 جنوری تک لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا میں بھی ابر کرم برسنے کی پیشگوئی کر دی۔ کراچی میں آج موسم سرما کی پہلی بارش کی نوید۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ممکنہ بارشوں سے متعلق ایڈوائزری جاری۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور اعزاز۔ پنجاب کی سب سے بڑی ٹریکٹر اسکیم کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 30,000 ٹریکٹرز پر مشتمل پروگرام کا مقصد زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ چیف منسٹر ٹریکٹر پروگرام کے پہلے فیز میں 50 سے 75 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹرز کاشتکاروں کو فراہم۔ دوسرے مرحلے میں 10,000 ٹریکٹرز کی قراردادی مکمل ہونے پر فراہمی کا سلسلہ جاری۔ ٹریکٹر اسکیم کا تیسرا فیز جنوری میں شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا جدید زرعی مشینری کی فراہمی سے پنجاب کاشتکاری میں خود کفیل ہوگا۔ حکومت کھوکھلے نعروں کے بجائے عملی طور پر کسانوں کا سہارا بنے گی۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاق کی خیبر پختونخوا کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ گورنر خیبر پختونخوا نے درپیش سیکیورٹی چیلنجز اور خارجیوں کے خلاف جاری آپریشنز بارے آگاہ کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاقی تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت اس ضمن میں ہر طرح سے سپورٹ کے لیے تیار ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا خارجیوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ نئے سال پر مہنگائی کے بارے عوام کے لیے بڑا ریلیف متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے 60 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ میں 8 روپے 59 پیسے لیٹر کمی کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے لیوی یا ٹیکسز عائد نہ کیے تو اس سال پر عوام کو ریلیف ملے گا۔ اوگرا کل ورکنگ پیپر حکومت کو بھجوائے گی۔ ریونیو ضروریات کے مد نظر پیٹرولیم نرخوں سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بلندیوں کا سفر جاری۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,74,805 پوائنٹس کے بلند ترین سطح پر۔ بازار حصص میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ بروکرز کی سیمنٹ، بینک، کھاد اور تیل و گیس کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہوئی ہے۔ IMF کا پاکستان کو ڈومور۔ مقامی تیار ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیوں اور بائکس پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 18% کی اسٹینڈرڈ شرح کے مطابق سیلز ٹیکس عائد کرنے پر زور۔ IMF نے وزارت صنعت و پیداوار سے بات چیت میں رعایت کو ختم کرنے کی تجویز دی۔ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے مقامی تیار ہائیبرڈ گاڑیوں اور بائکس کو نارمل ٹیکس رجیم میں شامل کیا جائے گا۔ موجودہ قوانین کے تحت 1800 سی سی تک مقامی ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیوں پر 8.5% سیلز ٹیکس عائد ہے۔ 1801 سی سی سے 2500 سی سی تک 12.75% سیلز ٹیکس لاگو ہے۔ السلام علیکم، ایم نیوز کے ساتھ میں ایمان نواز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد ساتھ رہے گا۔